امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے کیا ہے، لم یکن سجودہ کسجودنا من ہذہ الامہ، ایسا سجدہ نہیں کہ سر نیچے رکھ کے اور ہاتھوں کے بیچ میں ناک اور پیشانی لے آئے۔ فَإِمَّا بِالتَّكَفِّ وَالْإِنْحِنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، صرف جھکنا اور آداب بجا لانا۔ وَإِمَّا وَضْعُهُ كَانَتْ قِبْلَةً كَالسُّجُودِ لِلْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ الْأَزْهَرُ۔ احکام القرآن ابن العربی جلد 1 صفحہ 16۔ وَقَدْ نَسَخَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ عَنْ هَذِهِ الْمِلَّةِ، اب اس قسم کے سجدے منسوخ ہو چکے ہیں۔ احکام القرآن للجساس الرازی، ذیل الآیہ۔ اس کی شکل باقی ہے، جیسے علماء دین اور بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ احترام ہر شخص اپنی حیثیت سے کرتا ہے۔ اہل یعنی حق جھکنے کو، ہاتھ باندھنے کو منع فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں شائبہ شرک کا ہے، اور اس طرح احترام اور تعظیم میں جب تعدی ہو اور اعتدال نہ ہو تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان ملائکۃ اللہ لتدعون اجنحتہم ردا لطالب العلم، طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ پر بچھانا اطاعت و فرمان برداری کی ایک قسم ہے۔ آدم علیہ السلام کے اہل اور آدم علیہ السلام کے اوصاف سے آراستہ علماء هذه الامہ وطلابها والحمد للہ علی ھذا، کسی رنگ اور شکل میں اب بھی یہ باقی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ بیوی کہاں سے آئی؟ وہ بابا بیوی آئی جاتی ہے، فکر نہیں کرو زیادہ، کام دین کا پورا کرو۔ وہی چیز سر سلامتی نو ٹوپائی بازار دینا راشی۔ جب آدمی حیات ہو اور اپنے کام میں مگن ہو، اس کو جو جو ضرورت ہوگی اللہ وہ پوری فرمائے گا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور فرشتہ وغیرہ سجدہ کر کے چلے ہی گئے اور ابلیس ملعون ہو گیا، تو اب آدم علیہ السلام کان یستوحش، تنہائی محسوس کرتے تھے۔ بڑی تکلیفوں میں سے ایک تنہائی بھی ہے، اس لیے پیغمبر فرماتے وحی کی ابتدا میں حبب الی الخلاء، مجھے لوگوں سے الگ تھلگ غار حرا میں رہنا پسند کیا گیا، گرانی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ، آدم علیہ السلام سو رہے تھے دائیں کروٹ پر، نیند میں بائیں کروٹ پر ہو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل دوشیزہ قریب میں بیٹھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا من انت، کون؟ اس نے کہا امرأہ، لأنہا تتکلم بالمرارہ، کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے، ایک بات اچھی دو ٹیڑھی۔ کوئی عورت بھی اول سے اخیر تک پوری باتیں صحیح نہیں کرتی، کہ سو کگی وگی خبریں کہ ویسے دخص ہونے خبریں کہ کہا مسمو کے نام کیا ہے؟ کہا حوا، کہلے انی خلقت فی الہوا، میں تو ہوا میں پیدا ہوئی۔ فتبسم من فصاحتها، آدم علیہ السلام حیران اور خوش و خرم ہو گئے، کیسی عاقلہ فصیحہ بلیغہ بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ، آداب اور تعظیم کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا کہ اب آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیے۔ معلوم ہوا کہ اچھے کاموں میں گھر والوں کو شریک کرنا یہ بھی ثواب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزہ میں نکلتے تھے یا سفر عمرہ اور حج پہ، اکثر بیویاں، اور ورنہ ایک تو کم از کم ساتھ ہوتی، اور قرع اقرع بینہن بخاری میں ہے، قرع ڈالتے تھے، جس کا قرع نکل آتا تھا اس کو ساتھ رکھتے۔ قرع کے بارے میں دورے والوں کو کہا ہے کہ انہا لا تحل لاثبات الشیء بل انہا تحل لتعین ما ثبتہ، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرع نہیں ہوگا، ثابت چیز کو متعین کے لیے قرع ہوگا۔ یہ میں نے کاسا دینا ہے، ثابت ہے نا، کس کو دوں؟ قرع ڈالو، دوں یا نہ دوں اس کے لیے قرع خمار ہے، جوا ہے۔ یہ فروق جاننا ہی تو علم کہلاتا ہے، اور کس کو کہتے ہیں؟ عالم فروق سمجھتا ہے۔ جب حضرت کی خدمت میں بہترین کھجوریں لائی گئی تو آپ نے پوچھا نہیں اکل تمر خیبر ہاکذا، خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم تو 2 سا دیتے ہیں اور 1 لیتے ہیں اور 3 دیتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تبع ہاکذا، ایسا نہیں کرو، یہ تو سود ہے، بلکہ اپنی کھجوریں بیچ دو اور پھر ان پیسوں کے یہ اچھی والی لے لو۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنسَانِ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جب جنس تبدیل ہو گئی اب ربویت ختم ہو گئی، سود نہیں رہا۔ اور لولا الاعتبارات بطلت الشرائع، علماء کہتے ہیں فروق نہ ہوتے امتیازات، شرائع کالعدم ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب ہے، وہ بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کے چلتا ہے اور کہتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ اس سے بڑھ کر سنت ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، 2 3 4۔ میں نے کہا یہ کہو گھر میں اگر تذکرہ کرے تو یہ بیوی آئندہ ساتھ جائے گی نہیں، سنت ہے، اس لیے ٹکٹ پر آیا ہے، دوسرے لوگ ٹکٹ دے رہے تھے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ، حج اور عمرے میں آپ ایسے بہت سارے سفر کر چکے ہیں جن میں کوئی اہلیہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ ہاں ظاہر حال مناسب ہو، بے حجابی اور بے نقابی نہ ہو، اگلوں کا بھی حرج نہ ہو، ساتھ رکھے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ دونوں وہاں سے کھل کر، رغید وسیع کے معنی، رغدہ معنی وسعہ، کل لم کھلا، حیث شئتما جہاں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نزدیک نہ جانا دونوں اس ایک درخت کے۔ کون سا درخت تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، گندم کا۔ شریعت کی طرف سے تو معلوم نہیں ہے، البتہ تفسیری روایات ہے، اور